پناہ طلب کرنی ہے شیطان سے۔ وَإِمَّ يَنزَغَنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان کا وسوسہ تمہارے دلوں میں آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، پناہ مانگو اللہ رب العالمین سے شیطان سے بچنے کے تعلق سے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے شیطان سے تم کیسے بچو گے؟ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنے سے۔ جب ہمیشہ اللہ رب العالمین کا جب تم ذکر کرتے رہو گے تو شیطان سے تم بچ جاؤ گے، ان کی چالوں سے بچ جاؤ گے۔ قرآن نے بیان فرمایا ہے من شر الوسواس الخناس۔ ابن عباس تفسیر فرماتے ہیں کہ وسواس، شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب انسان ذکر کرنے لگتا ہے، اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، خناس پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو شیطان تمہارے دلوں سے بھاگ جائے گا، ہٹ جائے گا۔ شیطان سے بچنے کا یہ طریقہ بتلایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان بسیرا نہیں کر سکتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت۔ اسی طرح سے شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز با جماعت کی پابندی، صرف نماز پڑھنا نہیں، پانچوں وقت نماز پڑھنا تو ہر انسان کے لیے جو کہ بالغ ہو چکا ہے ضروری ہے، واجب ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شیطانی چال، شیطانی وسوسے میں آج شیطانی چال ان کے ہتھ کنڈے میں پھنس کر آج انسان کیا ہے نماز جیسی اہم عبادت کو بھول چکا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ شیطان نے آپ کو ورگلایا، ان کی چال اتنی باریک ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے، اتنی باریک سے باریک چال ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں تفصیل بتلا سکوں۔ آپ سمجھ جائیے وہ سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے بڑا دشمن آپ کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا دشمن ہے، وہ کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا، وہ ہمیشہ آپ کا برا چاہے گا اور اپنے ساتھ آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ پوری تیاری میں وہ لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے ہر آن ہر لمحہ انسان کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے اور ان کو کیا ہے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کیا ہے جب اذان دی جاتی ہے بھاگ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، اقامت کہی جاتی ہے بھاگ جاتا ہے، نماز شروع ہوتی ہے پھر آتا ہے شیطان اور دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلاتا ہے۔ تمہاری دکان کا اتنا حساب باقی ہے، فلاں کام باقی ہے، فلاں کام باقی ہے، باقی اور ٹائم میں یہ یاد نہیں ہوتا ہے۔ عین نماز میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ان کو یاد ہونے لگتی ہیں۔ یہ شیطانی چال ہے، شیطانی چال ہے۔ تو ازلی دشمن ہے، باریک سی باریک چال میں مبتلا کر کے اب گناہوں کو اور برائیوں کو مزین کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور ہم اور آپ کیا سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں اور پھر گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں نماز با جماعت کی پابندی شیطان سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے جس بستی میں 3 مسلمان ہوں، 3 آدمی ہوں اور وہاں لا تقام فیہم الصلاۃ اور جماعت نہیں قائم کی جا رہی ہے، قد استحوذ علیہم الشیطان، شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ 3 آدمی ہیں، جماعت نہیں ہو رہی ہے، اکیلے پڑھ لے رہے ہیں نماز۔ دیکھیے جماعت چھوڑنا، یہاں شیطان غالب آ گیا، اس لیے نماز با جماعت کی پابندی ضروری ہے۔ اور جب نماز با جماعت کی پابندی کر لے جاؤ گے شیطان ہٹ جائے گا، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا فعلیک بالجماع، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو، ان کی پابندی کرو، جماعت ضروری ہے۔ کیوں؟ فإنہ یأکل الذئب القاسیہ، اس لیے کہ بھیڑیا ریوڑ سے بھٹکی ہوئی بکری کو شکار کرتا ہے، ریوڑ میں رہنے والی بکری کو شکار نہیں کرتا۔ جماعت چھوڑ دیے، آپ ریوڑ سے بھاگی ہوئی بکریوں کے مانند ہو گئے، شیطان نے حملہ کیا، اپنے جال میں پھنسایا۔ تو شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ نماز با جماعت کی پابندی، شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ مختلف مواقع پر کیا ہے اب دعاؤں کا استعمال کرو۔ جو دعائیں اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں، گھر سے باہر نکلو تو کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جب یہ دعا کوئی بندہ پڑھ کے نکلتا ہے تو کیا ہے یہ کہا جاتا ہے ہدیتا و کفیتا و اقیتا، اس آدمی کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، ان کی حفاظت کر دی گئی،
ان کو بچا لیا گیا۔ ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے اس نے یہ دعا پڑھ لی ہے، اب کیا ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا ہے، انہیں ان کی حفاظت کر دی گئی ہے اور ان کو بچا لیا گیا ہے تمہارے سر سے، اب تمہاری چال اس پر نہیں چلے گی، وہ محفوظ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ایک حدیث میں، ایک راوی حدیث عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں جب اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوتے تھے وہ کہتے تھے اعوذ باللہ العظیم بے وجہ الکریم من سلطانہ القدیم، یہ دعا پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ دعا پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد انسان دن بھر کے لیے کیا ہے شیطان کی سر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو مختلف مواقع پر جو دعائیں اللہ کے رسول نے سکھلائی ہیں ان کو اگر انسان اہتمام کرنے لگے تو شیطان کے سر سے انسان بچ سکتا ہے۔ مختصر وقت میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اسے سمجھو، ان کی باریک سی باریک چالوں سے تم متنبع ہو جاؤ، وہ گناہوں برائیوں کو تمہارے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، ہم کیا ہے انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے، ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان سے بچنے کی جو تدبیریں مختصر میں نے بتلائی ہے، اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، قرآن کریم نے بتلایا ہے، شریعت نے بتلایا ہے، ان کو ذہن و دماغ میں رکھ کے کیا ہے ہمیشہ کیا ہے شیطان سے بچنے کی کوشش کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے، ان پر عمل پیرا ہونے، جمعیت و جماعت سے جڑنے، لوگوں کو جڑنے، شیطانی تدابیر اور ان کی چالوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرকাতুহু। আপনারা এতক্ষণ পর্যন্ত আজকে সভাপতি সাহেব ফজিলাতুল শেখ মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব আমাদের যিনি জামায়াতে আহলে হাদিস বাড়ি, ওনার কাছ থেকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে কিভাবে বাঁচতে পারবেন এই সম্পর্কে আলোচনা শুনছিলেন। এখন আমাদের শেষ বক্তা দেখার আগে একজন মেহমানের খুশি আছেন আমাদের সামনে, ফজিলাতুল শেখ জনাব আসলাম কামাল মাদানী সাহেব। এই মাদানী সাহেবকে বলবো যে 5-7 মিনিটে একটু তাসবিহাত পেশ করে আপনি প্রথম করবেন, তারপরে আমাদের শেষ বক্তা মাওলানা সালিম বালারাসি সাহেব উনি আসবেন, আর ইনি হচ্ছেন আব্দুল গফফার সাহেবের ভাই আব্দুল গফফার সাহেব ওনাকে পাঠাচ্ছেন। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك۔ بہت ہی معزز و مکرم صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان گرامی، گمانی علاقے سے اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے اسلامی بھائیوں اور پردہ کی آڑ میں بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، آج 29 جنوری 2026 جمعیت اہل حدیث صاحب گنج کی طرف سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اور ہمارے لیے بڑی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ
جمعیت اہل حدیث سے تعلق اور محبت رکھنے والے آپ حضرات یہاں علماء اکرام کی زبانی کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے ٹھنڈ رات میں بھی دل جمعی کے ساتھ کان کھڑے کر کے بیٹھے ہیں تاکہ کتاب و سنت کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ برادران اسلام، جمعیت اہل حدیث ایک ایسی جمعیت ہے اور ایسا اسلامی پلیٹ فارم ہے کہ اس جمعیت کے اندر سے آپ کتاب و سنت کی صحیح تعلیم اور صحیح ہدایات پا سکتے ہیں۔ بہت ساری جماعتیں دنیا میں موجود ہیں، بہت سارے لوگ اپنی اپنی جماعت اور فرقہ بنا کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ جمعیت اہل حدیث ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، ایک لائٹ ہے جو قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جس کا ناطہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ اگر کہیں اسلام کا صحیح آپ پیغام پا سکتے ہیں، سچا اور صاف ستھرا میسیج اگر پا سکتے ہیں تو جمعیت اہل حدیث کے بینر کے نیچے پا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ان میں سے صرف ایک ہی جماعت ہوگی۔ ساری کی ساری جماعتیں اور سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے، صرف ایک جماعت چھوڑ کر کے۔ ایک ہی جماعت، ایک ہی گروہ ایسا ہوگا کہ جن کو اللہ رب العالمین کے پاس جنت نصیب ہوگی۔ اور وہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من ہے یا رسول اللہ، یہ کون سی جماعت ہوگی، کون سا گروہ ہوگا جن کو جنت نصیب ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے مطابق الجماعہ، اور ایک دوسری روایت کے مطابق ما انا علیہ واصحابی، میں جس دین پر ہوں اور میرے صحابہ جس دین پر ہے، یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ گروہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہوں گے، جنت نصیب ہوگی ان کو۔ آپ ہی اہل حدیث کے افراد ہیں
آپ ہی وہ چہرے ہیں، آپ ہی وہ ہستیاں ہیں جو کتاب و سنت کے نگہبان ہیں۔ جماعت اہل حدیث کے یہاں کوئی ایسا چور دروازہ نہیں جس کے ذریعے سے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کی جائے۔ دنیا کے اندر پنپنے والی جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کے یہاں چور دروازے ہیں، کوئی نہ کوئی تعویل، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر کے وہ کتاب و سنت کی خلاف مسئلہ بیان کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہی وہ ایک گروہ ہے، ایک ہی وہ جماعت ہے جو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے رکھوالے ہیں، کتاب و سنت کو بچانے والے ہیں، کتاب و سنت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو ایک ایسے چوراہے پر چھوڑ دیا ہے، ایک ایسے راستے پر چھوڑ دیا ہے جو راستہ کیا ہے؟ بہت ہی صاف ستھرا اور کلیئر ہے۔ جو راستہ بالکل اس کی راتیں بھی دن کی طرح ہے، کوئی اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی پیچ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ راستہ آپ اور ہم جس پر چل رہے ہیں، جن کے یہاں کوئی شرک کی گنجائش نہیں ہے، جن کے یہاں کوئی بدعت کی گنجائش نہیں ہے، جن کے یہاں کوئی خرافات کی گنجائش نہیں ہے، جس چیز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے ہم بھی وہی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ جن چیزوں پر جن راستے پر جن تعلیمات پر صحابہ اکرام چلا کرتے تھے انہی تعلیمات کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کسی امام کی کوئی قول، کوئی بات پیش نہیں کی جاتی۔ اگر کچھ پیش کیا جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی جاتی ہیں، یا پھر اللہ رب العالمین کا کلام پیش کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ بڑے سرخ رو ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس بڑے چہیتے ہیں کہ آپ اس جماعت کے ساتھ ہیں، اور آپ کا اس جماعت کے ساتھ رہنا بہت ہی مبارک ہے۔ اس لیے اس جماعت کو بچائے رکھنا اور اس جماعت کا ساتھ دینا اور اس جماعت کا تعاون کرنا، چاہے زبانی تعاون ہو، چاہے مال و دولت کے ذریعے تعاون ہو، چاہے مشورہ سے تعاون ہو، ہر اعتبار سے تعاون کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر اس جماعت کی مدد کر رہے ہیں، اس جماعت کا تعاون کر رہے ہیں، گویا آپ کتاب و سنت کو بچانے کا تعاون کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ میرا منہج کیا ہے، میرا طریقہ کار کیا ہے، دین پر چلنے کا میرا اسلوب کیا ہے، میرا منہج کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے۔ آپ کے پاس جو طریقہ ہے رب العالمین نے وہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا ہے۔ کوئی پیر کی پیری ہمارے یہاں قبول نہیں ہے، کہ کسی مرشد کی رشد ہمارے یہاں قبول نہیں ہے، کسی ولی کی ولایت ہمارے یہاں قبول نہیں ہے۔ اگر قبول ہے تو محمد الرسول اللہ اور رب العالمین کا کلام قبول ہے، یا پھر آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے یہاں قبول ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ہم کوئی نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جمعیت اہل حدیث کا آپ تعاون کریں، یہی وہ جماعت ہے جو رکھوالی کر رہی ہے کتاب و سنت کی۔ اب آپ اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے ایمان کی کا پاور اور اسپرٹ کو ٹٹولیے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور ہمیں جمعیت اہل حدیث کا تعاون کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران کے پاؤں میں اللہ تو ثبات قدمی دے، اور ہمارے دوستوں، احبابوں اور بھائیوں کو یہ سمجھ دے کہ جمعیت اہل حدیث کا وہ تعاون کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা শুনছিলেন ফজিলাতুল শাইখ জনাব
আসলাম জামাল মাদানী সাহেবের কাছ থেকে জামিয়াত আহলে হাদিসে গুণাবলী আর যে আরো অন্যান্য জমাত বলা আছে জামিয়াত আহলে হাদিস ছাড়া যত জমাত আছে যত রকমের জমাত আপনারা পাবেন তার মধ্যে কিছু না কিছু ত্রুটি আছে, কিন্তু জামিয়াত আহলে হাদিস একটা এমনই সংগঠন, এই সংগঠনের কায়দা কানুন নিখুঁত, এর মধ্যে কায়দা কানুনের মধ্যে কোনো ত্রুট নেই। কেন? জামিয়াত আহলে হাদিসের উসুল আর দস্তুর কোরআন হাদিস, আর কোরআন হাদিসের মধ্যে কোনো ত্রুট নেই। আর জামিয়াত আহলে হাদিসের সহযোগিতা করেন, এটা উনি আমাদেরকে বলছিলেন। अब मैं दावत दूंगा बनारस से आए हुए मेहमान गिरामी को, फजीलतुल शेख जनाब मौलाना सालिम सरफी बनारसी को, ये अपने भाई फजीलतुल शेख जनाब अब्दुल गफ्फार सरफी के बदले में आए हैं। अब्दुल गफ्फार सरफी की क्या मजबूरी है, शेख से मैं कहूँगा कि